پاک دیکھ رہے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، صابر پاک دیکھ رہے ہیں کہ میرے نانا لائے، میرے نانا دین لانے والے، اور مجھے ہی مسجد سے باہر کر دیا، مجھے ہی مسجد سے باہر نکال دیا۔ کوئی بات نہیں، آپ گلزاری کے مکان پر آئے، گلزاری کے مکان پر آنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا، مسجد کے علاوہ اگر کوئی پڑھے گا تو ظہر کی نماز پڑھے گا۔ ظہر کی نماز ادا کی، ادا کرنے کے بعد بابا فرید کو خط لکھا، بابا صاحب یہ کیسے لوگوں کے درمیان آپ نے مجھے بھیج دیا، یہ لوگ تو میری بات ہی نہیں مانتے، یہ لوگ تو مجھے مسجد سے بھگا دیتے ہیں، مجھے خطاب بھی نہیں کرنے دیا، مجھے نصیحت کرنی تھی لوگوں کو، ان لوگوں کی میری بات ہی نہیں مانتے، مجھے مسجد سے بھگا دیا۔ بابا صاحب کو خط لکھا، علیم اللہ عبدال گئے بابا صاحب کے پاس خط لے کے، بابا صاحب نے خط دیکھا، جواب دیا، قاضی تبرک کے نام خط لکھا کہ تم جانتے نہیں ہو صابر کون ہے، صابر کو جانتے نہیں ہو، اس کا مرتبہ کیا ہے، تم نہیں جانتے ہو، صابر کو خطاب بھی کرنے دو، صابر کو نماز پڑھانے بھی دو، اور صابر کی بات بھی مانو۔ قاضی تبرک اس نے کہا کہ یہ بابا فرید کون ہے؟ علیم اللہ عبدال نے کہا یہ بابا فرید کون ہے؟ یہاں پر اور کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں، میری ہی بات چلے گی۔ اس نے بات نہیں مانی اور خط پھاڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص صابری، بزم صابری، نعرہ تکبیر۔ کیونکہ مائک آواز کھینچ رہا ہے ہلکا ہلکا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ بابا فرید نے خط بھیجا، قاضی تبرک نے خط پھاڑا، علیم اللہ عبدال نے خط اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما صابر پاک کے پاس لے گئے۔ صابر پاک انہوں نے خط پھاڑ دیا، خط پھاڑ دے پھینک دیا۔ صابر پاک نے دوسرا خط لکھا، اب دیکھو جس کا نام صابر ہو پھر صبر کتنا ہوتا ہے۔ صابر پاک نے دوسرا خط لکھا، بابا فرید کے پاس بھیجا، بابا فرید نے خط پڑھا، اور پھر قیام الدین کے پاس خط بھیجا کہ تم جانتے نہیں ہو صابر کون ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اگر اس کو جلال آ گیا پورا کلیئر جل کے بھسم ہو جائے گا، پورا کلیئر جل کے راکھ ہو جائے گا۔ قیام الدین نے خط پڑھا، دیکھنے کے بعد ڈر گیا، گیا قاضی تبرک کے پاس، کہا سنو ہم صابر کو پریشان کرتے ہیں، پریشان کرنا چھوڑ دو، اس لیے کیونکہ اس کی شکتیاں بہت ہیں، اس کے اندر جلال بہت ہے، خط میں لکھا ہوا ہے اگر اس کو جلال آ گیا پورا کلیئر بھسم ہو جائے گا، پورا کلیئر جل جائے گا، زلزلے آ جائیں گے۔ قاضی تبرک نے کہا یار تو پریشان کیوں ہوتا ہے، کہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، خط لا مجھے، خط پڑھا، پھاڑ دیا، کہ تو ان سے ڈرتا ہے، اس کے جلال سے ڈرتا ہے، کہ وہ جادوگر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس جیسے میرے پاس بہت جادوگر ہیں، میں اس جیسے کارنامے بہت کروا سکتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ قیام الدین جو تھا بے خوف ہو گیا، اب انہوں نے جب خط پھاڑا پھر علیم اللہ عبدال نے اٹھایا، صابر پاک کے پاس لے گئے، صابر پاک کے پاس جیسے ہی خط لے گئے انہوں نے تیسرا بھی خط لکھا کہ بابا صاحب حد سے زیادہ بات بڑھ گئی ہے، آپ مجھے بتائیے کیا حکم ہے، کیا کریں۔ بابا صابر نے جب خط کو پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس پر آپ نے جواب لکھا کہ کلیئر تیری بکری ہے، کلیئر تیری بکری ہے، چاہے تو اس کا دودھ پی، چاہے تو اس کا گوشت کھا۔ صابر پاک کے پاس جیسے ہی خط آیا انہوں نے خط پڑھا، خط کو ایک طرف رکھا، آنکھوں میں جلال آ گیا، دیکھا زمین کی طرف، 3 زلزلے آئے، ان کو جلال آیا، زمین میں زلزلہ آ گیا، 3 زلزلے آئے، زمین ہلنے لگی، زمین کانپنے لگی۔ قیام الدین دیکھ کے ڈر گیا، بھاگتا ہوا قاضی تبرک کے پاس گیا، کہا قاضی صاحب آپ تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے، لیکن زمین کو جادوگر ہلا نہیں سکتا، 3 زلزلے آ گئے، اب کیا کرنا ہے، چلو ابھی